ایکسپنج کے علاوہ کوئی لفظ اس کے ساتھ نہیں کیا ہے. تو میں آپ سے یہ رولنگ چاہوں گا, ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے, ہم ضرور یہ کریں گے کہ آپ چاہوں گا کہ ہمیں بھی ایکول اپرچونٹی ملے کہ اگر ادھر آپ کا لایو چلتا ملے گی. مجھے علی محمد صاحب کا میسج آیا تھا صبح, میں نے صبح ہی چیک کرایا, اس میں تھی کچھ جو میں نے واپس کروا دی ہے. جی انشاءاللہ آپ کی جائے گی. تو دوسری بات یہ کہ اور اس طرح عمر ایوب صاحب کی بھی ہے, تو میں یہ آن ریکارڈ لانا چاہتا تھا کہ اس اسمبلی کا اور اس پارلیمنٹ کا ایک ڈیکورم ہے, ایک پریسٹیج ہے, اس کے جو پارلیمنٹیرین ہیں, جو ایم این ایز ہیں, تو میں یہ امید رکھتا ہوں, میں ڈپٹی اسپیکر صاحب آپ سے تو یہ امید رکھتا ہوں, پیپل پارٹی سے آپ کا تعلق ہے اور آپ لوگ ہمیشہ جمہوریت کی چیمپئن رہے ہیں, لیکن اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اپوزیشن کے ساتھ, کہ اپوزیشن کی جو روٹین سپیچز ہیں, جو اس کا حق ہے کہ وہ اپنی بات قوم تک پہنچا سکے اور اپنا نقطہ نظر دے سکے, اس پارلیمنٹ میں اس وقت ہمیں اپنا حق نہیں مل رہا ہے اور ہمارا پریویلیج مسلسل جو ہے نا وہ بریک ہو رہا ہے. تو میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا تھا. جناب اسپیکر, ایران پہ جو اسرائیل نے حملہ کیا ہے اور جس طرح ایران نے ریٹیلیٹ کیا ہے اور اپنا جو حق دفاع استعمال کر رہا ہے, ہم اپنی ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہیں. ہم بھرپور طریقے سے جو ہے نا اپنی جو ہماری اسرائیل مسلسل, آپ تھوڑا مہربانی کریں, سوری جی, دیکھیں اسرائیل نے مسلم ممالک کا آرڈر ان دا ہاؤس, تشریف رکھیں پلیز, ادھر اندر چلے جائیں, لابی میں اگر بات کرنی ہے. جتنا اس وقت ایران کے اوپر اسرائیل نے ایک حملہ کیا ہے اور جو کچھ ایران اپنی سیلف ڈیفینس میں کر رہا ہے, ہم اس کی بھرپور حمایت کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس موقع پہ ایران کو اکیلا چھوڑنا, ایران کے ساتھ جو ہے نا اس کا مکمل ساتھ دینا, یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے. اسرائیل نے جس طرح فلسطین میں جنوسائیڈ کیا, جو بچوں, عورتوں, بزرگوں, شہریوں, ہسپتالوں, اسکولوں, کسی جگہ کو نہیں چھوڑا, اور جو فلسطین کی نسل کشی کر رہا ہے, اس وقت نہ کوئی ہیومن رائٹس, نہ وہ ممالک جو اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کی چیمپئن سمجھتے ہیں, کسی طور پر وہ اس پہ آواز نہیں اٹھا رہے بلکہ خاموش ہے. اور خاص کر جو ہمارے اسلامی امہ ہے اس کی بھی خاموشی معنی خیز ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایفیکٹولی او آئی سی کے لیے, اس او آئی سی کو بلانے کے لیے پاکستان اپنا کردار ادا کرے, کیونکہ جب پاک بھارت تنازع کھڑا ہو گیا اور بھارت نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا تو اس میں زیادہ تر اسرائیل کے ڈرون استعمال ہوئے. خدا نخواستہ اس کے بعد اس کی ایڈونچر, اس کے دوسرا نشانہ پاکستان ہو سکتا ہے. اس لیے پاکستانی قوم کو اور پاکستان کی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جتنا اپنا سفارتی تعلقات یا جس لیول پہ کر سکتے ہیں وہ اپنا کردار ضرور ادا کریں. ہم اپنی ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہیں اور اس مشکل گھڑی میں اس کے ساتھ بھرپور ساتھ دے رہے ہیں. مجھ سے پہلے بھی خواجہ آصف صاحب نے ایک لمبی چوڑی تقریر کی اور انہوں نے اشارتاً کنایتاً اور ڈائریکٹ بھی ہمارے لیڈر عمران خان کے اوپر جو ہے نا تنقید کی. عمران خان وہ لیڈر ہے جس نے اس ملک کو بہت بڑی عزت, ورلڈ کپ دیا, شوکت خانم اسپتال دیا, یونیورسٹیاں دی
اور سب سے پہلے عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جو ہر لحاظ سے پاکستان کی سیکیورٹی اور ساورنٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا. انہوں نے ایک حوالہ دیا, خواجہ صاحب میرے خیال میں چلے گئے, لیکن میں اس کی جو ریکارڈ درستگی کے لیے کہنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ آپ نے جو اٹیک ہوا 19 میں اور 2019 میں, جس طرح پلوامہ میں, اور جس طرح عمران خان نے اس پارلیمنٹ میں تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ ہماری ساورنٹی کو چیلنج کرے گا, اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ ہمارے سرحداتوں کے اوپر حملہ اور ہوگا, تو اس نے کہا ہم سوچیں گے, بعد میں جواب پہلے دیں گے, اور دیا. اور آپ نے دیکھا کہ ایک جتنا اس نے کیا, ہم نے اس سے ڈبل ہو کے جواب دیا. اس کا پائلٹ گرفتار ہوا اس پارلیمنٹ میں. اس پارلیمنٹ میں آپ سارے موجود تھے. ہم نے جوائنٹ سیٹنگ بلایا. جوائنٹ سیٹنگ میں اس پارلیمنٹ میں ڈسکشن ڈیبیٹ ہوئی, اور اس میں مشترکہ فیصلہ ہوا کہ ابھینندن کو کی واپسی اس پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا تھا. یہ کسی حکومت نے فیصلہ نہیں کیا تھا, اس پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا تھا. ہم نے تمام معاملات میں اس پارلیمنٹ کو عزت دی. ابھی کیا صورتحال ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ اس پورے معاملے میں میاں نواز شریف صاحب آپ کا لیڈر کدھر تھا؟ کیا اس کی کوئی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے؟ کیا اس نے کوئی مذمت کی ہے؟ عمران خان اس حکومت کی جبر اور ظلم کی وجہ سے جیل میں ہیں, لیکن اس کے باوجود اس نے جو سٹیٹمنٹ دیا, ٹویٹ کیا, اس نے اپنی قوم کی نمائندگی کی, اور کسی بھی طور پر اپنے ملک کے ساورنٹی پہ کمپرومائز نہیں کیا. اس نے یہ بہانہ نہیں بنایا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اس کے باوجود کہ اس کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, اس کے ساتھ جو ناروا سلوک ہو رہا ہے. خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ تم جو نا ایک شخص کے ارد گرد جو ہے نا آگے پیچھے ہو رہے ہو. خواجہ صاحب آپ نے تو ایک پورا نسل تیار کیا ہوا ہے. ابھی میاں نواز شریف, میاں شہباز شریف, میاں حمزہ شریف اور میڈم مریم نواز, اور اس کے بعد اس کی جنید, میرے خیال میں کوئی جنید سب طرح کے کیا ہے وہ بھی تیار ہو رہا ہے. ماشاءاللہ ایک نسل تیار ہو رہا ہے. آپ اس سے کوئی لیڈر نہیں بنے گا, آپ فکر نہ کرے. آپ صرف ڈیکس بجانے والے ہوں گے. تحریک انصاف میں بیرسٹر گور چیئرمین بن جاتا ہے. تحریک انصاف میں عمر ایوب اپوزیشن لیڈر بن جاتا ہے. تمہارے قسمت میں یہ نہیں ہے, تم نے صرف تالیاں بجانی اور ڈیکس بجانے ہیں, تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. میں خواجہ صاحب, آپ نے ماشاءاللہ بہت جاندار تقریر کی, لیکن آپ کی ایک تقریر پرانی بھی ہے. اب مجھے دے دے تھوڑا, وہ ایک پرانی تقریر میں اس کی سنانا چاہتا ہوں. بجٹ میں اس وقت ان کی ایلوکیشن ہوئی ہے, ان کے اوپر ان کا حق نہیں بنتا, لیکن آج بھی یہ پوری امپیونٹی کے ساتھ اپنا سینہ چوڑا کر کے یہ اچھا صاحب یہ چلانا مناسب نہیں ہے. میں صرف آپ تقریر میں بات کر لیں. یہ آپ کا پرانی دیکھیں, ہمارے لیڈر عمران خان نے واضح کہا تھا کہ یہ ملک بھی میری ہے, یہ فوج بھی میری ہے. ہم اپنے ملک کے اداروں پہ, اپنی فوج پہ فخر کرتے ہیں. ہم ہمیشہ اپنے فوج کے ساتھ ہیں, لیکن اس کا مطلب نہیں کہ آپ کے پاس کوئی شرم اور حیا ہے, کوئی شرم و حیا ہے. آپ اس وقت جس سیٹ پہ بیٹھے ہیں, کیا آپ اس سیٹ کو عوام نے آپ کو دیا ہے؟ پارم 47 کے پیداوار ادھر آپ کو ضمیر ملامت نہیں کرتا؟ آپ کے اندر کوئی شرم اور حیا نہیں آتی؟ اور آپ پوری لاہور میں صرف 2 سیٹیں مسلم لیگ جیتی ہے, ٹوٹل 17 سیٹوں کے مالک ہے. اور چوری اور کس کو کہتی ہے؟ تم نے تو مینڈیٹ چوری کیا ہے.
اور تو جو تنخواہ لے رہا ہے حرام تنخواہ لے رہا ہے, اور تو جو پریویلیج لے رہا ہے حرام پریویلیج لے رہا ہے. تم جو قانون ساز, یہ پھر کہتے ہیں کہ تم سب کچھ ایک لیڈر کے ارد گرد کر رہے ہو. جناب اسپیکر, میں پوچھنا چاہتا ہوں 26ویں آئینی ترمیم کس لیے پاس کی گئی؟ 26ویں آئینی ترمیم اس لیے پاس کی گئی کہ عمران خان کو کیسے پھنسایا جائے. مجھے بتائیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ عدالت بات جاتی ہے, عدالت کو تالے لگ جاتے ہیں عمران خان کی ضمانت کے لیے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ عدالت انصاف دینے سے اس کے اوپر جو ہے نا حکومت عدالتوں کو مینیج کرتی ہے؟ یعنی اس پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا شاید اس پارلیمنٹ کی حیثیت کو مجلس شورا سے بھی کمزور کر دیا گیا. پارلیمنٹ پہ کبھی اس طرح ہوا ہے کہ تقریر ہوتی ہے, وہاں سے کوئی ایک ان پڑھ جو شاید آپ اس کو کہہ کے درخواست لکھ کے, وہ درخواست نہیں لکھے گا لیکن وہ یہاں بیٹھ کے اپوزیشن لیڈر اور ایم این ایز کی پریویلیج کو توڑا بریک کر رہا ہے اور اس کی تقریروں کو کاٹ رہا ہے. اس پارلیمنٹ کی حیثیت کیا رہی؟ کدھر یہ پارلیمنٹ رہی ہے؟ اور مجھے پتا ہے کہ ہماری کوئی بات جو ہے نا نہ میڈیا میں آئے گا کوئی آئے گا, لیکن اس طرح یہ حکومت ہے, یہ پارلیمنٹ نہیں چلا کرتی. جناب اسپیکر, اور ایک بات ہم واضح کرنا چاہتے ہیں, ہم کسی صورت میں, یہ تو لائیو جا رہی ہے. شکر ہے کہ بالآخر یہ چلی گئی لائیو. جناب اسپیکر, عمران خان جو کہ پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر ہے, جو کہ ہمیشہ پاکستان کی بات کرتا ہے, پاکستان کی ساورنٹی کی بات کرتا ہے, آزاد خارجہ پالیسی کی بات کرتا ہے, یہ ان سے ہضم نہیں ہو رہا. آپ جتنا کرے ظلم کرے, جتنا تمہارا بس چلے چلاؤ, گولی چلاتے ہو, جیل بھیجتے ہو, جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو, ہم ڈٹ کے کھڑے رہے انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ. اور کوئی اگر سمجھتا ہے کہ اس ہتھ کنڈوں سے عمران خان وہ آپ اس کو کمزور کریں گے, آپ اس کو کمپرومائز کریں گے, یہ آپ کی غلط فہمی ہے. پوری پاکستانی قوم جو ہے نا عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. میں اس وقت دوسری ایشوز جو اپنی صوبے کے حوالے سے 2-3 ایشوز ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. جناب اسپیکر, NFC ایوارڈ کے مطابق ہر صوبے کا ایک شیئر مقرر ہے. ہمارے صوبے کا اس وقت جو شیئر ہے وہ 14% ہے. جب فاٹا مرج ہو گیا تو اس کا شیئر پر پالیسی وہ 19% بن گیا. ابھی تک جو ہمارا بنیادی شیئر ہے کہ جب خیبر پختونخوا کو اپنا شیئر ملے 19%, ابھی تک وہ اس کا فیصلہ نہیں ہو رہا اور خیبر پختونخوا کو اپنی بنیادی قانونی آئینی حق سے محروم رکھا جا رہا ہے. اور اس کے مطابق جو دہشت گردی کے خلاف ہمیں 1% دیا جا رہا ہے, اور اب میاں شہباز شریف صاحب جب بھی جاتے ہیں کہتے ہیں آپ کو تو 1% مل رہا ہے, ہم 1% اتنے اربے ملے ہیں اور آپ نے اپنی پولیس کے اوپر کیوں نہیں خرچ کیا؟ جناب پرائم منسٹر صاحب, آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت اس وقت جو ہمارے 4.84 یہ ہمارا شیئر ہے, ابھی تک آپ نہیں دے رہے ہیں, جس کے مطابق ہمارا شیئر بنتا ہے 19.46, اور اس کی جو اعداد و شمار ہے وہ آپ کے پاس پر ایئر ہمارا جو ہے نا بنتے ہیں 381 بلین ہمارے ہر سال کے بنتے ہیں. ابھی تک خیبر پختونخوا کو نہیں مل رہے ہیں. آپ نے وعدہ کیا تھا کہ فاٹا مرجر میں ہم ہر سال 100 بلین اور 10 سال میں 1000 بلین جو ہے نا وہ ہم خیبر پختونخوا کو دیں گے تاکہ فاٹا کی ڈیولپمنٹ پہ کام ہو جائے. ابھی تک وہ پیسے کہاں ہیں؟
गुज़िश्ता 6 सालों में 478 बिलियन रुपए जो है ना उसकी अदम अदायगी अभी रहती है। इसके अलावा पीएचडीपी में जो इन्होंने शेयर रखा है, पीएचडीपी में जो इन्होंने शेयर रखा है, कल वरूब साहब बता रहे थे 55 करोड़ रुपए टोटल पीएचडीपी में इन्होंने शेयर रखा है। यानी एक सूबे को आप अपने एनएफसी का जो शेयर है उससे भी महरूम रख रहे हो। जो 3% कमिटमेंट की गई थी कि तमाम सूबे 3% शेयर देंगे और वफाक देगा 3%, अभी तक सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा अपना 3% दे रहे हैं, बाकी कोई सूबा और वफाक अपना शेयर नहीं दे रहा। आप एनएफसी में हमारा ड्यू शेयर नहीं दे रहे, आप जो कमिटमेंट है 3% वो पूरा नहीं कर रहे हैं। आप हमारा जो इस वक्त सिर्फ नेट हाइडल प्रॉफिट में जो हमारा बनता है 123 बिलियन 123 बिलियन रुपीस हमारा नेट हाइडल प्रॉफिट में बनता है, वो नहीं दिया जा रहा है। जो टोबैको में हमारा बनता है वो नहीं दिया जा रहा, टोबैको सेस में। तो ये तो इस किस्म की है कि पहले जब अंग्रेज के दौर में जब किसी गांव में एक शख्स कोई कार्रवाई होती थी तो पूरी गांव को सजा दी जाती थी। तो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने पीटीआई को वोट दिया और इसकी वजह से पूरी खैबर पख्तूनख्वा को कलेक्टिव पनिशमेंट दी जा रही है। उनकी बुनियादी हुकूक और उनकी बुनियादी फंड नहीं दी जा रहे हैं। और ये अभी से नहीं है, जब से पीडीएम की हुकूमत बनी है। यानी क्या गुनाह किया? क्या वो इस मुल्क की इकाई नहीं है? क्या कानून और आइन के मुताबिक वो इस मुल्क का हिस्सा नहीं है? क्या जो हमारा हक बनता है, हमारा शेयर बनता है और आइन और कानून के मुताबिक हमारा शेयर बनता है, आप हमें नहीं दे रहे हैं? जनाब स्पीकर, मैं किसी को नहीं चाहता कि वो इस हालत तकलीफ से गुजरे जो कि हमारे फाटा के लोग गुजरे हैं। आप सोच सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं कि पूरी की पूरी गांव वो उजाड़ दी जाए, वो माइग्रेट की जाए, उनके ख़वातीन, उनके बच्चे, उनके बुजुर्ग दूसरों के डेरों में, मस्जिदों में, घरों में रुल रहे हों और फिर आप इसको कहें कि नहीं, यहां तो आप जो है ना स्मगलिंग कर रहे हैं। यानी इस वक्त फाटा के साथ स्टेट ने क्या क्या है? क्या वहां इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है? क्या डेवलपमेंट दिया है? क्या कॉलेजेस बनाए हैं? क्या रोड्स बनाए हैं? क्या क्या है? और जो इस वक्त फाटा को मर्ज करके उसका सारा बोझ सूबे पे डाला गया है, सूबे की अपनी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी नहीं हो सकती कि वो पूरा बोझ को उठा सके और वफाक अपना शेयर नहीं कर रही है। तो ये बुनियादी तौर पर कलेक्टिव पनिशमेंट है जो कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को दिया जा रहा है। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और अभी एक नया टैक्स जो है ना, जो फाटा और फाटा के ऊपर जो है ना 10% टैक्स, फाइनेंस मिनिस्टर साहब बैठे हैं जो इन्होंने फाटा और फाटा के ऊपर नया टैक्स लगाया है, मिनिस्टर सेल टैक्स लगाया है। मिनिस्टर साहब आपकी तवज्जो चाहिए जी, आपकी तवज्जो चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर साहब आपकी तवज्जो चाहिए। जो आपकी मैं वो आप मसरूफ इसलिए मैंने आप कहा कि जो फाटा और फाटा के ऊपर जो टैक्स लगाया, सेल टैक्स लगाया है 10%, आपने गुज़िश्ता पहले साल जो है ना मेहरबानी की थी, इसको विड्रा किया था। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसे किस्म के इकदाम हुए? देखिए, जो फाटा और फाटा पे जो टैक्स की छूट थी वो इस वजह से थी कि वो वार एंड टेरर की वजह से सबसे बुरी तरह मुतासर रहा। अभी तक वो इलाका उस सिचुएशन से नहीं निकला। ऑपरेशन पे ऑपरेशन हो रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात जो वैसे हैं जो अफगानिस्तान के साथ आपका तजारत तकरीबन बंद है, आपको खूब इल्म है, आपकी नॉलेज में है सब कुछ। इसके बावजूद जब आप इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे तो थोड़ा बहुत जो कारोबार, जो रोजगार चल सकता है वो भी नहीं होगा। तो ये मेहरबानी करें, स्पेशली को रिव्यू कर ले। हम आपके साथ बैठ जाएंगे, अगर आप हमें टाइम दे दें, आपके साथ बैठ जाएंगे, डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि ये जो सारा सिलसिला चल रहा है तो ये क्योंकि ये बिल्कुल किसी भी सूरत में जो है ना, ये कौन बात कर देखा, तो ये जो है ना, ये आप मेहरबानी करें, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि इस सूरत हाल में फाटा के अवाम जो है ना इस टैक्स को वो पे कर सके। हम आपसे उम्मीद रखते हैं, आपने पहले भी क्योंकि हम आपको समझते हैं कि आप
टेक्नोक्रेट है, आपकी पॉलिसी के साथ हमारा इख्तलाफ हो सकता है, आपकी शख्सियत के साथ नहीं हो सकता। और हम ये समझते हैं कि आप इस इशू पे बिल्कुल हम समझते हैं कि आप थोड़ा डिफरेंट वो है और आप एक पॉजिटिवली सोचते हैं, तो हम उम्मीद रखते हैं कि इस मामले में जो है ना अपना किरदार अदा करेंगे और इस टैक्स को विड्रा करेंगे। मैं इस वक्त लोड शेडिंग के हवाले से अपनी सूबे की जो लोड शेडिंग है, जनाब स्पीकर, इस ईद के दौरान हुकूमत ने फैसला किया, नहीं मैं चूंकि मुझे 4-5 मिनट और चाहिए होगा, मैं सिर्फ अपने इलाके के हवाले से अभी बात करना चाहता हूँ। ये ईद हमने तकरीबन एक गज़ाब से कम नहीं गुजारा। आपको पता है पूरा KPK में इस किस्म का कुर्बानी की जो है ना कुर्बानियाँ होती हैं गोश्त लोगों की, और फिर बहुत 24 घंटे में 2 घंटे बिजली अवेलेबल थी। हुकूमत मुसलसल जो है ना ऐलानात कर रही थी कि ईद की 3 दिन कोई बिजली नहीं जाएगी। आप यकीन रखें, ये शहराम खान बैठा है, कल इसके घर के सामने पूरे लोग बैठे थे। इनका क्या गुनाह है? यानी बिजली जो है ना वो फाक का सब्जेक्ट है, पेस्को है, लोग हमारे घरों के सामने बैठे हैं और 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे बिजली। और फिर इंटरेस्टिंगली लोड शेडिंग की मुख्तलिफ तरीके है। एक लोड शेडिंग है, एक लोड मैनेजमेंट है, और फिर एक फोर्स लोड शेडिंग है, यानी NTDC भी जो है लोड शेडिंग की जाती है। और फिर इसके साथ वोल्टेज जो है ना इतना कम हमें बिजली देते हैं कि उसका वोल्टेज इंतहाई कम होता है। उसकी वजह से जो हमारी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस होते हैं वो सारे जल जाते हैं, नुकसान होता है। और ये खैबर पख्तूनख्वा, ये जो तुरबेला डैम है, तुरबेला डैम ये हमारे ज़िले में है, और इसका पावर हाउस जहाँ बिजली जनरेट होती है वो भी स्वाबी में है। और इसका जो टोटल इस वक्त जो बिजली जो पैदावार है इसका ये 6200 मेगावाट सिर्फ तुरबेला से पैदावार है। और हमें ये जो तो आइन के मुताबिक तो ये सबसे पहले इस सूबे का हक है, इस इलाके का हक है, इस जिले का हक है कि सबसे पहले जो है ना उस इलाके को वो फैसिलिटी दी जाए। आप ईद के दौरान भी 18 और 20 घंटे लोड शेडिंग करते हैं, हमारा वोल्टेज जो है ना जानबूझकर कम कर देते हैं, और फिर आप पब्लिक के लिए कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में चोरी हो रही है। जो नेपरा की स्टैटिस्टिक है उसके मुताबिक, मेरे पास नेपरा के हैं, उसके मुताबिक जो खैबर पख्तूनख्वा की इस वक्त रिकवरी है वो 91% है। वो 91% नेपरा के मुताबिक 91% है। इसके बावजूद समझ से बाला तर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सिस्टम में इन्वेस्टमेंट नहीं की गई। हमारे दौर में उमर अयूब साहब अल्लाह खुश रखे, इन्होंने मेहरबानी की थी, हमें 2 गैस स्टेशन दी थी, और जो बिजली में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट हुई थी वही इन्वेस्टमेंट हुई है। अभी इस हुकूमत ने तो टोटल सूबे के लिए PSDP में 55 करोड़ रुपए लिए हैं। मैं हसन इकबाल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी वापस करो, वो भी कहीं और लगाओ, वो भी कहीं और लगाओ उसको, क्योंकि आप खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ तजलील कर रहे हो। और मैं समझता हूं कि जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हम वही हक मांगते हैं जो हमारा शेयर बनता है इनके मुताबिक। जो शेयर पंजाब, सिंध और दीगर सूबों का है, खैबर पख्तूनख्वा को अपना हिस्सा दी जाए, जो कि आइन और कानून के मुताबिक जिसके साथ कमिटमेंट की गई थी। जनाब स्पीकर, मैं एक और इशू जो हमारे इलाके में अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा टोबैको के हवाले से, ये जिस इलाके से मैं और शहराम खान और ये हमारे चारसद्दा और मर्दान के ये बेसिकली टोबैको एरिया है। हम बात करते हैं टोबैको ग्रोवर्स की, हम टोबैको फसल की बात करते हैं, हम इंडस्ट्री की बात नहीं करते। हमारा इस वक्त जो है ना सिर्फ जो मुतालिबा है कि हमारे किसान आप स्पीकर साहब आप अगर कह रहे कि लोगों ने गपशप करनी है ख्वातीन तो अंदर चले जाएं। जी, ऑर्डर इन द हाउस।
آرڈر ان دا ہاؤس. خاموشی سے بیٹھیں, سنیں. جی اسد کیسر صاحب. دیکھا, پاکستان میں تمباکو کی معیشت کی مالیت 480 سے 500 ارب روپے کے درمیان ہے. پاکستان میں 110 ملین کلو گرام تمباکو پیدا ہوتا ہے, جس میں 55% صرف ہمارے ضلع سوابی سے ہے. تقریباً 70,000 فیملیز جو ہے وہ تمباکو ویلیو چین سے وابستہ ہے. وفاقی حکومت نے اس شعبے میں سے تقریباً 300 ارب روپے محصولات اکٹھی کی ہے. تمباکو واحد شعبہ ہے جو پاکستان میں کانٹریکٹ فارمنگ کا کامیاب ماڈل پیش کرتا ہے. بیسیکلی اس وقت وفاقی حکومت نے ٹوبیکو بورڈ ایک ادارہ تھا, اور ابھی بھی ادارہ ہے لیکن اس کے ڈائریکٹر ابھی تک تعینات نہیں ہوئے, تو وہ جو اس کا حکومت نے قانونی تقاضے کے باوجود منیمم انڈیکیٹو پرائز کا اعلان نہیں کیا, کیونکہ یہ بیسیکلی اصول ہے, قانون ہے. 2 منٹ اور چاہیے. یہ بیسیکلی اصول ہے کہ جب جس سال ٹوبیکو کی پرائز کا تعین ہوتا ہے وہ اگلے سال سے اس کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے. وہ تعین کرتا ہے ٹوبیکو بورڈ. ٹوبیکو بورڈ کو انہوں نے ڈسفنکشن کر دیا ہے, اور اس وقت ٹوبیکو بورڈ کے ڈائریکٹرز نہیں ہیں, تو ابھی تک وفاقی حکومت نے کوئی قیمت کا تعین نہیں کیا, اور اس کا سارا اثر جو ہے نا وہ فارمر پہ, کسان پہ آئے گا. اس کا اثر یہ ہوگا, اور مسئلہ یہ ہو گیا کہ ابھی خواجہ آصف صاحب جس طرح فرما رہے ہیں, سب سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرا ٹوبیکو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میں اس علاقے کا نمائندہ ہوں جہاں ٹوبیکو گرو ہوتا ہے. میں اپنے لوگوں کا نمائندہ ہوں. میرا کاروبار نہ میرا انڈسٹری ہے نہ میں کوئی کاروبار ہے. میں پبلکلی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے یہ بتائی کہ میرا ٹوبیکو کے ساتھ کا کاروبار یا تعلق ہے تو وہ بتائے, ریکارڈ لے کے آئے. میرا کوئی نہیں, میرا صرف ایک تعلق ہے کہ میرے علاقے کے عوام جو ہے نا وہ ٹوبیکو گروورز ہے, میں اس کے نمائندہ ہوں. ایک تعلق ہے. آپ نے کشمیر کا کہا, ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو کمپنیاں ہیں وہ سارے جو شفٹ ہو گئے ادھر کشمیر, اور یہاں چند کمپنیوں کی کو یہ پوری جو ہماری کسان برادری ہے جو ٹوبیکو اس کے حوالے کر دیا گیا. اس کا مسئلہ کیا ہوگا؟ اس کا مسئلہ یہ ہوگا کہ کیونکہ چند لوگوں کی اجارہ قائم ہو جائے گی, وہ من پسند قیمت ڈیمانڈ کریں گے, وہ اس کی وجہ سے ہمارے کسان بری طرح ویسے بھی متاثر ہے. اس حکومت پہ تو کسان پنجاب کے ہو, وہ گندم کے کسان ہو, وہ شوگر مل کے کسان, گنے کے کسان ہو, یا دیگر یا سندھ کے کسان ہو. کسان تو ویسے ہی رول گئے, کسان کو تو تباہ برباد کر دیا. اس حکومت کے ایجنڈے میں تو کسان ہے ہی نہیں. کسان کو تو انہوں نے جس طرح پنجاب کے کسانوں کو انہوں نے اوپنلی چھوڑ دیا کہ پرائیویٹلی جو مینیج کر سکے, اور انہوں نے مریم میڈم نے اپنے آپ کو لا تعلق رکھا ہے. تو انشاءاللہ جب الیکشن آئے گا پتہ چل جائے گا کہ کسان تمہارا کیا حال کرے گا. پنجاب میں آپ سمڑیال میں آپ نے اندازہ کر دیا, اگر یہ الیکشن فری اور فیئر ہوتا تو سمڑیال میں آپ کا کوئی سیٹ نہ ہوتا. تو میں صرف مطالبہ یہ کرتا ہوں کہ ٹوبیکو کے لیے سب سے پہلے جو منیمم انڈیکیٹو پرائس ہے اس کا جلد از جلد اعلان کیا جائے, اور ساتھ ساتھ میرا یہ بھی مطالبہ ہے کہ جو چھوٹی انہوں نے کشمیر میں یہاں جہاں بھی, ان کو ہر صورت میں, ہمیں اس تعلق نہیں, آپ انڈسٹری کے ساتھ جو بھی جتنا بھی ٹیکس لینا چاہتے ہیں, جتنا ٹیکس لینا چاہتے ہیں, آخری بات کیجیے گا پلیز, لیکن جتنا بھی ٹیکس لینا چاہتے ہیں, لیکن ہمارے کسانوں کو پروٹیکٹ کرے. ان کی جو قیمت ہے وہ قیمتیں صحیح تعین کروائیں, اس کو پروٹیکٹ کرے. میں صرف بجلی کے حوالے سے آخری یہ کہوں گا کہ اگر یہ 3 مطالبات ہیں, ٹوبیکو کی عوام کو ان کا حق نہیں دیا گیا, جو فاٹا اور فاٹا کی جو ٹیکس کا انہوں نے لگا اس کو خاتمہ نہیں کیا گیا, اور ہماری صوبے میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ نہ کیا گیا, یا لوڈ شیڈنگ جو ہے جو شیڈول ہے پورے پاکستان کے لیے اس کے مطابق ہمارے ساتھ بھی ڈیل کیا جائے, اور خیبر پختونخوا کے عوام کو بھی پاکستان کے نمائندے اور شہری تسلیم کیا جائے. اگر یہ جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کا خاتمہ نہیں کیا گیا تو ہم یہ سارے جہاں بیٹھے ہیں, ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم سب موٹر وے پہ بیٹھیں گے,
اور اپنی حواس تک اپنے حق کے لیے ہر حد تک جائیں گے ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالی. میں آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور عمران خان ضمیر کا قیدی ہے. عمران خان اس ملک کا ایک بہت بڑا لیڈر ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ عمران خان خاموشی سے سنیں. علی محمد خان صاحب خاموشی سے سنیں. عمران خان اسد کیسر صاحب تقریر کر رہے ہیں. عمران خان اس وقت اس کے خلاف جتنی کیسز ہے ہم رہائی چاہتے ہیں, ہم انصاف چاہتے ہیں عمران خان کے لیے. عمران خان کے لیے جسٹس چاہتے ہیں, انصاف چاہتے ہیں.